غزہ پٹی میں جاری اسرائیلی جارحیت نے انسانی بحران کو ایک ناقابل برداشت سطح پر پہنچا دیا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والی اس حالیہ لہر نے فلسطینیوں کو نہ صرف بمباری اور تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ بھوک اور بنیادی ضروریات کی عدم دستیابی نے ان کی زندگیوں کو جہنم بنا دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے امدادی اداروں اور دیگر آزاد ذرائع کے مطابق غزہ میں خوراک، پانی اور طبی سہولیات کی شدید قلت نے لاکھوں لوگوں کو فاقہ کشی اور بیماریوں کے دبانے میں پہنچا دیا ہے۔ غزہ میں بھوک ایک انسانی ساختہ قحط بن چکا ہے، جیسا کہ اقوام متحدہ کے ادارے برائے خوراک WFP نے بیان کیا۔ رپورٹس کے مطابق غزہ کی تقریباً پوری آبادی بھوک کا شکار ہے، جہاں خاندان ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی جدوجہد کر رہے ہیں۔ بچوں، بوڑھوں اور حاملہ خواتین کو غذائی قلت کا سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 52,000 حاملہ خواتین سمیت 1.9 ملین سے زائد بے گھر افراد ایک وقت کے کھانے اور ایک بوند پانی کی شدید کمی کا شکار ہیں۔ کچھ خاندانوں کو کیڑوں سے متاثرہ دالوں جیسے ناقابل استعمال کھانے پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ تازہ خوراک یا صاف پانی تک رسائی ممکن نہیں۔ ایک حالیہ واقعے میں غزہ کے رہائشیوں نے بتایا کہ 1 کلو آٹے کی قیمت 20,000 روپے تک جا پہنچی ہے، جو عام لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے۔ بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں اور والدین اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے خود بھوکے رہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں غذائی قلت کی وجہ سے اموات کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے، اور یہ بحران اسرائیلی پابندیوں اور امدادی ترسیل پر پابندیوں کی وجہ سے مزید گہرا ہوا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے لیے غذائی اشیاء اور دیگر ضروری سامان کی ترسیل پر مکمل پابندی نے صورتحال کو مزید خراب کر دیا ہے۔ 2025 کے رمضان کے دوران اسرائیل نے غزہ کے لیے خوراک کی سپلائی بند کر دی، جس سے جنگ بندی کے عبوری معاہدے کے باوجود کوئی بہتری نہ آ سکی۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے جیسے کہ UNRWA نے رپورٹ کیا کہ ان کے کارکن خود بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ امدادی سرگرمیاں جاری رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مزید غزہ میں مواصلاتی نظام کے بلیک آؤٹ نے امدادی سرگرمیوں کو معطل کر دیا ہے۔ فلسطینی ہلال احمر کے مطابق ایمرجنسی نمبر تک رسائی ممکن نہیں، جس سے زخمیوں اور بیماروں تک فوری مدد پہنچانا ممکن نہیں ہو رہا ہے۔ وہیں دوسری جانب ہیومن رائٹس واچ نے غزہ میں کمیونیکیشن سسٹم کی بندش کو بڑے پیمانے پر ظلم و ستم قرار دیا ہے، جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کا باعث بن رہا ہے۔ عالمی عدالت نے انصاف نے بھی غزہ میں جاری اسرائیلی کارروائیوں کو نسل کشی قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل پر کوئی عملی دباؤ نہیں بن پایا۔ فلسطینیوں پر بمباری کے ساتھ ساتھ بھوک اور پیاس کی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، جو کہ ایک منظم جرم کے مترادف ہے۔ عالمی برادری، خاص طور پر مغربی ممالک کی خاموشی اور بعض اوقات اسرائیل کی کھلی حمایت نے فلسطینیوں کی مشکلات کو مزید بڑھا دیا۔ مسلم ممالک کی جانب سے بھی کوئی ٹھوس عملی قدم نہیں اٹھایا گیا، جس کی وجہ سے فلسطینی تنہائی کا شکار ہیں۔ ایک برطانوی غیر مسلم سماجی کارکن کی ویڈیو منظر عام پر آئی، جس میں وہ مصری پولیس سے غزہ میں امداد پہنچانے کی اجازت مانگ رہا تھا، لیکن اسے اجازت نہیں دی گئی۔ جماعت اسلامی ہند بلوچستان کے امیر نے مصر کی حکومت اور الازہر کے علماء سے اپیل کی ہے کہ وہ فلسطینیوں کے لیے سرحدیں کھولیں، لیکن اب تک کوئی پیش رفت نہیں۔ غزہ میں بھوک اور ظلم کی موجودہ صورتحال ایک انسانی المیہ ہے، جو عالمی برادری کی بے حسی اور اسرائیلی پالیسیوں کی وجہ سے مزید گہرا ہوا ہے۔ فوری طور پر عالمی سطح پر دباؤ ڈال کر امدادی راستوں کو کھولنے، جنگ بندی کو یقین بنانے اور فلسطینیوں کی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کی اس وقت ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ اگر یہ بحران اسی طرح سے جاری رہا تو نہ صرف لاکھوں جانیں خطرے میں پڑ جائیں گے، بلکہ عالمی ضمیر پر ایک ناقابل معافی دھبا لگ سکتا ہے۔ خصوصی پیشکش انقلاب نیوز، نئی دہلی۔